اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے۔ اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے۔ رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں ہمیں، اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی، اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے، تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی، دل کی کیفیت بدل گئی، خوف خدا میں مبتلا ہو گئے کو ملی۔ اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں، کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا، یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے۔ کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو، یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ بچہ تنگ کرے، بچہ پریشان کرے، تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، یہ نہ کہا کرو۔ کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے۔ اچھی بات، اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی مانگو نا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے۔ رب سے مانگو، مانگ کریم سے رہے ہو۔ ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا، 2 مانگوں گا دے نہیں سکے گا، بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار۔ دنیا والوں میں چلتا ہے، میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ تو مانگو نا اس سے دل کھول کر۔ تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا، پریشانی کی دعا، بربادی کی دعا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔